بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غمان، بدگمانی۔ قرآن میں بدگمانی کے لیے لفظ ظن آیا ہے کہ بدگمانی، بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ میں بدل جاتے ہیں۔ انسان کو ریشنل فیکلٹی دی گئی ہے، ریزننگ کی فیکلٹی دی گئی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز کا جو بھی اس نے دیا ہے ہماری کسٹڈی میں، چاہے وہ ہمارا دل ہو، چاہے وہ ہماری روح ہو، چاہے وہ ہماری عقل ہو، اس کو صحیح سمت میں استعمال کرنا۔ اگر اس امانت کا، یہ اللہ کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، ان کا آنر وہی بن سکتا ہے جو اپنے ان کو عقل ہو، دل ہو، روح ہو، نفس ہو، ان سب کو سنوارے۔ ہر چیز کا یوز اور مس یوز ہوتا ہے۔ اگر ان کا مس یوز کرے گا تو اس نے اللہ کی ان امانتوں میں خیانت کی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی گاڑی کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں اور وہ جا کے اسے اس کا ڈینٹ کر دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، آپ نے تو اسے ہمدردی سے دی اسے استعمال کرنے کے لیے، یا کوئی بھی چیز آپ نے کسی کو دے دی، اسے وہ توڑ پھوڑ کے لائے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کیا وہ آدمی خوش ہوگا جس نے کوئی چیز استعمال کے لیے دی، بہتری کے لیے دی، آرام کے لیے دی؟ آپ نے یہاں سے کہیں جانا تھا، آپ کو کمفرٹ پہنچانے کے لیے اس نے اپنی گاڑی میسر آپ کو کر دی، لیکن راستے جا کر آپ نے لاپرواہی سے گاڑی کو کسی پول کے ساتھ ٹکرایا یا کسی اور چیز کے ساتھ ٹکرایا اپنی لاپرواہی سے، اور اسے خراب کر دیا۔ کیا وہ آدمی خوش ہوگا جس نے آپ کو وہ کمفرٹ کے لیے دے دیا؟ اسی طرح سے انسانی وجود کے اندر ڈیفرنٹ فیکلٹیز جو ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں۔ ان کا آنر، اصل آنر اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ انسان کو یہ چیزیں دی گئی ہیں، اگر ان کو وہ جو ان کو ڈیوٹی دی ہے ان کو سنوارنے کی، اگر وہ آدمی کوالیفائی کر جاتا ہے، اپنی روح کو سنوارتا ہے، اپنے دل کو صحیح کر دیتا ہے، گندگی سے پاک کر دیتا ہے نفس کو، غلاظت سے پاک کر دیتا ہے نفس کو۔ اسی طرح سے سوچ ہے، سوچ جو ہے اگر یہ نگیٹو، منفی پیدا ہو گئی، بری پیدا ہو گئی، کیونکہ آج کل ہمارا فریڈم کے نام پہ، آزادی کے نام پہ بہت زیادہ منہ چلتا ہے، دل آزاری کسی کی کرنا، کسی کا دل توڑ دینا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ اسلام نے بھی آزادی کا تصور دیا، فریڈم آف ایکسپریشن، سپیچ کا تصور دیا، لیکن کچھ قدغنیں ان پہ لگائی کہ ان کو آپ ریزنیبل وے سے استعمال کریں۔ اپنی سوچ کو پاک کرنا، اپنی سوچ کو صحیح کرنا، اس سے انسان کے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے۔ اگر سوچ کرپٹ ہو جائے، اگر سوچ غلط ہو جائے، بدگمانی پیدا ہو جائے سوچ میں، تو اس سوچ کے اندر ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس سوچ کے اندر ایک کیوس پیدا ہو جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، اور کیونکہ آپ نے اس کا مس یوز کیا، میں نے اس کا مس یوز کیا، تو مس یوز سے وہ اپنی جو اصل اس میں تھی وہ پاک صاف کر کے آپ کے ذہن میں رکھ دی گئی تھی، آپ کے برین میں جو مائنڈ کی فیکلٹی ہے، سافٹ ویئر جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا پاک طریقے سے، لیکن ہم نے اسے خراب کر دیا۔ روح پاک آلاشہ ہے، ہم نے اسے ستایا، ہم نے اسے اذیتیں دی۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اپنی سوچ کو پاک کرنا، اپنی سمجھ کو پاک کرنا، دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنا، دوسرے کے بارے میں کوئی غلط قیاس نہیں کرنا، دوسرے کے بارے میں کوئی مس پرسیپشن دماغ میں نہیں لانا، کسی ڈس انفارمیشن کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا،
اور کسی کی عیب جوئی نہ کرنا۔ اس میں قرآن میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ ظن یہاں بدگمانی کی معنی میں لیا گیا ہے۔ دوسری جگہ بھی ظن کا لفظ آیا ہے کہ بعض لوگوں کو ان کی عقلوں نے، ان کے ظن نے، ان کے گمان نے خراب کر دیا۔ ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا، اور یہ تجسسوا کا لفظ جو استعمال ہوا یہ جستجو کرنا، ڈھونڈنا عیب دوسرے میں۔ عیب ڈھونڈنا دو طرح کے اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ ذہن میں غلط فہمی رکھتے ہو اور وہ ویسا نہیں ہو تو یہ بدگمانی جو ہے یہ اس پہ بہتان بن جائے گا، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اس میں وہ چیز نہیں، وہ چیز ہے بھی اور آپ نے پھر بھی اس کے بارے میں دوسروں تک بات پہنچائی، اس کی غیبت کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو محبت آپس کی ختم ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، غیبت سے، بدگمانی سے، حسد سے، غرور سے، اور دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں وہ چیز، وہ شے نہیں تھی کہ آپ نے اس کے بارے میں غلط سوچ رکھی ذہن میں کہ وہ آدمی خراب ہے، وہ آدمی برا ہے، وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ویسا ہے، تو آپ نے دوسرا ایک لا وائلیٹ کیا۔ وہ لا کیا ہے؟ وہ ستاری کا لا ہے، چھپانا، دوسرے کے عیب کو چھپانا۔ ہم کہتے ہیں نا ستر تو ہم کہتے ہیں نا کپڑے کو جس کے اندر سے ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ ہم اپنی ایسے اعضاء کو بھی ڈھانپتے ہیں جن کے ظاہر ہونے سے ہمارے اندر بھی شرم پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کے اندر بھی شرم پیدا ہوتی ہے، تو ہم کپڑے سے اسے ڈھانپتے ہیں۔ اسی طرح سے ستاری وہ اللہ کا وہ ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کا وہ اللہ کی ذات کی وہ صفت ہے کہ اللہ کی ذات ستار ہے۔ ہم کہیں گناہ کرتے ہیں اور اللہ انہیں چھپاتا ہے، اور یہ خصلت اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے، اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ تو اس میں آیا کہ اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچا کرو۔ بہت سے گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ سوچ تو دماغ میں آتی ہے، لیکن سوچ میں گہری ہو کر کسی کے بارے میں برے خیالات پیدا کرنا، بری سوچیں پیدا کرنا، وہ اسے بدگمانی کہا گیا، اور قرآن نے اسے کہا اس سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں، بہت ساری پرسیپشن جو ہوتی ہیں وہ گناہ بن جاتی ہیں۔ اور سراغ مت لیا کرو، ولا تجسسوا، اس جستجو میں مت رہو کہ دوسرا کوئی برائی کرے اور میں اسے اچھالوں، اچھالنے میں مت لگ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت منع فرمایا ہے، کسی کی چیزوں کو اچھالنا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا سورہ حمزہ کے اندر کہ وہ عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے اور اسے خیال ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ سراغ مت لگایا کرو۔ آج تو ہم پسند آتا نا کسی کے گھر میں جا کے کس بارے میں ٹیلی فون پہ بات کر کے وہ آدمی کیسا ہے، وہ برا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تو اس سے دوسرے کو کم نقصان اور اپنے ذہن کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، گندی سوچ پیدا ہوتی ہے، عقل کے اندر غلاظت پیدا ہوتی ہے۔ تو عقل کا صاف کرنا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمان کو درست کرنے کے لیے، اپنے وجود کے اندر اچھی کیفیات پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اپنی سوچ کو صاف کر لینا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت جو آج کل بہت عام سی چیز ہو گئی ہے، دیندار ہی، بے دین تو دور کی بات ہے، دیندار لوگ زیادہ غیبت کرنے لگے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، اس گروہ میں یہ ہے، اس گروہ میں یہ ہے، وہ عالم ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ تو غیبت کو بہت بڑا عیب کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔ اَيَحْبُ أَحَدُكُمْ، کیا تم پسند کرو گے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ،
اخی بھائی کو کہتے ہیں، بھائی کو کہتے ہیں کیا تم میں کوئی پسند کرے گا اپنے بھائی کا میٹ کھانا، مردار بھائی کا میٹ کھانا، گوشت کھانا؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو، اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو کہ تم میں کوئی پسند تو نہیں کرے گا اپنے مردار بھائی کا میٹ کھانا، وہ تو مر چکا ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ جو غیبت کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بیٹھے تھے تو ان میں سے کچھ کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو وہ وامٹنگ ہوئی تو انہوں نے انگل دے دیا اپنے منہ کے اندر، تو وہاں سے میٹ کا ٹکڑا آیا۔ جب پھر پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ تھے یہ غیبت میں لگے ہوئے تھے۔ تو ان کے سامنے وہ پریکٹیکل چیز، کیونکہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ساتھ ساتھ ڈانٹتا رہتا ہے، تو ایک پریکٹیکلی ایکچولائز چیز اس کی آ گئی کہ تم بھائی کا میٹ کھانا تم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رحیم، اللہ بہت بخشتا ہے، لیکن اگر تم ان چیزوں سے پرہیز کرو گے، بدگمانی سے، غیبت سے، حسد سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 3 چیزیں رہ جائیں گی، ایک فال دیکھنا، حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ حسد بہت عام سی چیز آج ہو گئی ہے، تھوڑا سا کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو دوسرا حسد کرنا بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا آفیسر بن گیا، بہت بڑا پیسہ والا بن گیا، تو اس میں اللہ کی رضا تھی، میرا اس میں کیا تھا؟ اگر میں اس سے حسد رکھوں کہ یہ بڑا آدمی بن گیا، تو اس کا مطلب میں اللہ کی رضا کے خلاف چلا گیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ گمان کو سیدھا کیا جائے، عقل کی صفائی کی جائے، اور عقل کی صفائی سے نفس کی صفائی بھی ضروری ہے، اور تصفیہ قلب کی ضرورت بھی ہے، تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ ولی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے مجلس میں جایا کرتے تھے، تو ایک بار امام احمد بن حنبل ان کے ساتھ پیچھے چل رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو آپ ان کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں، ایک فقیر کے پیچھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے، بشر حافی اس کو جانتا ہے۔ جیسے علامہ نے فرمایا نا، فقر ہے مقام نظر، علم ہے مقام خبر۔ علم صرف خبر رکھتا ہے، فقر دیکھتا ہے۔ علم میں مستی گناہ، فقر میں مستی ثواب۔ تو وہ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، فرض نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، کیونکہ ہمارے جو ہے عیب بن چکا ہے کہ ہم اپنے باہر ماحول کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو پورا بغداد ان کی عزت کرتا تھا، تو ایک آدمی ان سے چڑھتا تھا، وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ تو کسی نے ایک دن کہا کہ ان کی سب عزت کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ جو ہے نماز، فرض کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی جگہ صلاح کیا کہ میں دیکھوں یہ بشر حافی کہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہی دستی فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں، نہیں نکل جاتے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ ہی نکل گئے، انہوں نے سلام پھیری تو بشر حافی نکل پڑے، اور یہ امیر بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ تھوڑی دور گئی تو دور جا کے انہوں نے نان بائی سے نان لے لی، روٹی لے لی۔ آگے گئے تو یہ اب اس کو اپنی جگہ گمان آ گیا، دیکھو بدگمانی کتنی بری چیز ہے۔ اس نے کہا فقیر ہے، بھوک لگی تھی، دیکھو اللہ کا گھر چھوڑ کے آ گیا، بہت بڑا فقیر اپنے آپ کو کہتا ہے۔ آگے گیا تو اس نے کباب لے، پھر آگے جنگل کی طرف گیا تو اس نے اور بدگمانی کی، دیکھو فقیر صاحب تھا، اچھے اچھے کھانے کی لذت کے لیے نماز چھوڑ کے چلے آ گیا، اب یہ شاید جنگل میں کسی سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ تو وہ اس کے پیچھے چلتا رہا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے۔ تو آگے جا کے انہوں نے ایک جنگل میں جھونپڑی دیکھی۔ جب انہوں نے جھونپڑی دیکھی تو دیکھا کہ ایک آدمی اندر سے بوڑھا ضعیف مشکل سے اٹھ کے کواڑ کھول رہا ہے، کھڑکی کھول رہا ہے، اس وقت کی جو سلسلہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب کھولا تو وہ ضعیف آدمی دیکھا، تو بشر حافی نے ان کو پکڑ کے اپنے اس پہ بٹھا دیا، جگہ پہ بٹھا دیا،
تو اپنی چادر پانی میں ڈبو کر ان کا منہ صاف کیا۔ وہ معذور آدمی تھے، بزرگ تھے، فالج تھا، بہت بری حالت میں تھے۔ تو پھر انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ تو یہ آدمی وہیں رو پڑا، دیکھو کہا کہ میں نے بدگمانی کی، یہ اس لیے نکل آئے۔ تو انہوں نے وہاں ان سے کہا کہ 14 سال ہو گئے بشر حافی تمہیں میری خدمت کرتے ہوئے، ایسے تو کوئی اپنا بھی نہیں پوچھتا، آج تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنوں کو۔ تو بشر حافی نے کہا دیکھو میری جو عزت ہے یہ میری نمازوں سے نہیں ہے، میری عبادات سے نہیں ہے، مجھے جو مخلوق میں اللہ نے میری محبت ڈالی ہے وہ آپ کی خدمت کی وجہ سے ڈالی ہے، ایک معذور شخص کی خدمت کرنے سے ڈالی ہے۔ تو وہ آدمی وہیں رو پڑا کہ میں نے کتنی بری چیز کی، میں نے بدگمانی کی۔ تو بدگمانی بہت بری چیز ہے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے سوسائٹی میں ایک برائی پھیلتی ہے، نفرت کا معاشرہ پیدا ہوتا ہے، نفرت کی ہوا چلتی ہے، ایک دوسرے کی بدگمانی سے، ایک دوسرے کی غیبت سے، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کھانا کھلایا، انہیں بٹھایا اور کہا کہ اب میں سنتے بھی آپ کی وجہ سے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں کھانا لینے کے لیے،